بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین۔ گھرانے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ یہ روایت بہار الانوار میں جلد 13 میں آئی ہے، صفحہ 133 پر۔ امیر المومنین السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں تھا، رسول گرامی تشریف لائے ہمارے گھر، اور انہوں نے دیکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ پتیلی کے قریب یعنی چولہے کے قریب بیٹھی ہیں اور میں دال صاف کر رہا ہوں۔ اس منظر کو دیکھ کر رسول گرامی نے فرمایا کہ میری یہ بات سنیں، یعنی رسول گرامی نے دونوں سے فرمایا کہ یعنی اس منظر کو دیکھ کر فرمایا کہ میری بات سنیں کہ اس عمل کا یعنی شوہر اگر زوجہ کا ساتھ دیتا ہے گھر میں، گھر کے کاموں میں، مثلا دال صاف کر رہے ہیں یا زوجہ جو کھانا بنا رہی ہیں، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی ہمسر کا، اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹاتا ہے گھر کے کاموں میں، ٹھیک ہے، تو اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں، ہر بال کے مقابلے پر خداوند عالم 1 سال کی عبادت جو ہے وہ ان کے لیے قرار دیتا ہے۔ کیسی عبادت ہے یہ کہ پورے ان بالوں کی تعداد میں پورے جو دن ہے وہ دنوں میں روزہ رکھتے ہیں کا ثواب ہے، اور رات کو ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور شب زندہ داری کا ثواب ہے۔ ایسا ثواب جو خداوند متعال اپنے صابر انبیاء کو دینے والا ہے، جیسے حضرت داؤد، یعقوب، حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ یہ ثواب ایک مومن کو ملے گا اگر وہ یہ عمل انجام دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر کوئی شخص اپنے گھر کے کاموں میں اپنے ہمسر کی مدد کرتا ہے اور اس کام کو کرنے میں وہ دل تنگی محسوس نہیں کرتا، یعنی کڑتا نہیں ہے، خوش ہو کے کرتا ہے، بغیر تکبر کے کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا نام خداوند عالم شہداء کی لسٹ میں تحریر کرتا ہے، اور ہر شب و روز اسے 1000 شہداء کا ثواب دیتا ہے، اور ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے اسے اس کے لیے حج و عمرے کا ثواب دیتا ہے، اور اس سلسلے میں اگر اس کے بدن سے کوئی پسینے کا قطرہ نکلتا ہے تو اس ایک قطرے کے مقابلے پر خداوند متعال جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے۔ بس دیکھیں یہ تمام ثواب کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اس لیے خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ گھرانہ جو ہے وہ آئیڈیل ہو، زن و مرد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک معتدل رہیں۔ اعتدال جب مزاج میں آ جائے گا تو آئندہ والی نسل بھی معتدل ہے اور معاشرہ ایسے ہی ہوگا، اور یہ عدالت بہت ضروری ہے۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ تمام مومنین جو ہیں وہ عدل و انصاف کو پسند کریں۔ خداوند عالم نے شروع کیا ہے، ہمیں ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ معمولی ثواب نہیں ہے جو بیان کیے گئے ہیں۔ اس روایت کا ایک اور حصہ باقی ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔